ایک دن میں نے ایک اشتہار دیکھا, ایک بڑا عجیب و غریب اشتہار. عام طور پر جب اسکولس کی طرف سے ویکینسیز آتی ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ٹیچر چاہیے اور اس کے ریلیونٹ فیلڈ میں ان کی ڈگری ہونی چاہیے, 5 سال کا 4 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. لیکن وہ جو اشتہار تھا نا وہ بڑا ہی الگ تھا. اس میں لکھا تھا کہ ہمیں اردو پڑھانے کے لیے ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے جو خود اردو ادب پڑھنے کا شوق رکھتا ہو اور بچوں میں یہ شوق منتقل کرنا چاہتا ہو. پھر میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں بالکل عام سے, مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں کون ہے. انہوں نے مجھے آفس میں بلایا, مجھ سے انہوں نے انٹرویو شروع کیا. تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ اچھا آپ یہ بتائیے, پہلے میرے بارے میں پوچھا, پھر مجھ سے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اردو میں کیا پڑھا ہے. تو میں سمجھا کہ شاید یہ مجھ سے ڈگری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, کیونکہ یہ اب یہاں پہ مجھے استاد رکھیں گے تو ان کو تو پتہ ہونا چاہیے میرے پاس کون سی ڈگری ہے. تو میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی اردو کی کوئی ماسٹرس کی ڈگری میرے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا, میں بتا رہا ہوں آپ نے کیا پڑھا ہے. میں پھر بھی نہیں سمجھ پایا یہ بات. میں نے کہا شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پڑھاتے ہوں, کن بچوں کو پڑھایا ہے. میں نے کہا میں نے میٹرک کے بچوں کو کچھ پڑھایا ہے جو ان کی اردو کی کتاب ہوتی ہے. کہہ رہے نہیں آپ خود اردو ادب میں کیا پڑھتے رہے ہیں. اچھا, میں نے کہا اچھا اب یہ سوال ہے تو اس کا جواب تو بہت تفصیلی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون سی صنف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. بچوں کے ادب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, شعر و سخن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, سفرنامہ نگاری کے حوالے سے, افسانوں کے بارے میں, ناول کے بارے میں نے تو سب کچھ پڑھا ہے. تو میں نے کہا اچھا بچوں کے بارے میں بتائیے. السلام علیکم. بڑھتا ہوا پاکستان میں مہتاب خان تنولی آج اپنی پوڈ کاسٹ میں پھر ایک نئے اور امیزنگ مہمان کے ساتھ حاضر ہیں. اور آج کا جو ڈسکشن ہوگا وہ میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو ضرور دیکھیں, اور کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو وہ پوچھیں ضرور. یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر طرح کے امیزنگ اور ڈفرینٹ پرسنالٹی سے ملوایا جائے جن سے آپ کچھ سیکھ سکیں. سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسا چینج آ سکتا ہے کہ جو آپ کو کرنے پہ اکسا سکے کہ تاکہ وہ آپ کریں اور اپنی زندگی کو ایک اچھا ٹرن دیں اور کامیاب ہو جائیں. تو بغیر تاخیر کے میں بتاتی چلوں کہ ہمارے مہمان ہیں حماد رشید صاحب, جنہوں نے دارالعلوم سے عالم کا کورس کیا ہے اور اس کے بعد مفتی کا کورس کیا ہے, اور اب کراچی یونیورسٹی سے ایم فل کر رہے ہیں اسلامیات میں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے بارے میں مزید کچھ بتانا چاہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں نہ بتاؤں, آپ خود بتائیں کہ یہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں لرن ٹو لرن اسکول کے, اور اس اسکول کا ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے اور کس طریقے سے وہاں کی ایجوکیشن ہوتی ہے, جو کہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے سے پہلے میں جب ان سے سن رہی تھی میں کافی امپریس ہوئی ہوں. اور ان کا بھی مائنڈ سیٹ بالکل اسی طرح سے ان لوگوں نے بنایا ہے جس طرح سے ریحان اللہ والا کہتے ہیں کہ ریحان کرنگی اسکول کو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے. کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں, اور آپ سے میری بات ہو رہی ہے. تو بغیر کسی پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے بارے میں کہ آپ جو ہیں وہ ماشاءاللہ پچھلے 5 سال سے لرن ٹو لرن کے ساتھ منسلک ہوئے, تو آپ کا جو لائف جرنی وہاں سٹارٹ ہوا اور کس طرح سے آپ نے شروع کیا, تھوڑا سا اپنے بچپن کو بھی لے لیں. جی کہ آپ کیسے بچے تھے, پھر بتائیں کہ کیسے آپ کے فیملیز کی ابو کے کہنے پہ یا امی کے کہنے پہ آپ اس فیلڈ میں آئیں, یا آپ کا اپنی ایک چوائس تھی. جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور بات کرنے کا موقع دے رہی ہیں. باقی اپنا جو تعارف ہے مختصر سا تو یہی ہے کہ میں زیادہ تو پڑھتا ہوں, تھوڑا سا پڑھاتا ہوں. تو یہ ہے کہ زیادہ تر طالب علم ہوں اور تھوڑا سا استاد ہوں. اپنے بارے میں آدمی کیا بتائے, بہرحال مختصر یہی ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ شروع سے کتابوں سے رہا ہے. ہماری والدہ شاعری بھی کرتی تھی اور ان کو کتابوں کا بڑا شوق تھا, تو ہم نے شروع سے ہی اپنی والدہ کو کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی شوق ہو گیا. تو ہمارا بھی جو بچپن گزرا ہے وہ عمر و عیار, انسپکٹر جمشید, اے حمید کی کتابوں سے, داستان امیر حمزہ سے, ان سے ہماری شروعات ہوئی تھی, مطلب کتابوں کے ساتھ. پھر وہ جو تعلق بنا وہ رہا ہمیشہ کے لیے, اور پھر یہی سمجھیے کہ باعث بنا مجھے L2L اکیڈمی میں آنے کا. اور اس کا قصہ بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ کہ جب میں درس نظامی سے فراغت کے بعد ایم فل کا کورس ورک میں نے مکمل کیا,
تو میں چاہ رہا تھا کہ اب ساتھ ساتھ کوئی جاب وغیرہ بھی کروں. تو میرا شروع سے ارادہ یہی تھا کہ میں اسی پیشے کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا تھا, تعلیم و تربیت کا جو شعبہ ہوتا ہے, معلمی کے پیشے کے ساتھ. تو ایک دن میں نے ایک اشتہار دیکھا, ایک بڑا عجیب و غریب اشتہار. عام طور پر جب اسکولس کی طرف سے ویکینسیز آتی ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ٹیچر چاہیے اور اس کے ریلیونٹ فیلڈ میں ان کی ڈگری ہونی چاہیے, 5 سال کا 4 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. لیکن وہ جو اشتہار تھا نا وہ بڑا ہی الگ تھا. اس میں لکھا تھا کہ ہمیں اردو پڑھانے کے لیے ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے جو خود اردو ادب پڑھنے کا شوق رکھتا ہو اور بچوں میں یہ شوق منتقل کرنا چاہتا ہو. اب میں بڑا حیران ہوا, مطلب میں نے کہا یار یہ بڑی مزیدار چیز لگ رہی ہے کوئی, مجھے لگتا ہے, اور میرے لیے یہ پوسٹ شاید بنی ہے. تو میں وہاں پہنچ گیا اور انٹرویو کے لیے بھی شام 6 بجے کا وقت تھا. اب میں وہاں پر گیا اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ نا کچھ جو اکیڈمیز ہوتی ہیں نا شام کی, جو کوچنگ سینٹر ہوتے ہیں اس طرح کا تھا, میں سمجھ رہا تھا. تو وہاں پر میں گیا تو ایک بنگلہ سا تھا اور چھوٹا سا اس کے اوپر L2L اکیڈمی لکھا ہوا تھا. تو بہرحال جو ہماری پرنسپل ہیں اتفاق سے وہ اس وقت آ گئیں اور انہوں نے مجھے فارم مجھ سے فل کروایا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں بالکل عام سے, مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں کون ہے. انہوں نے مجھے آفس میں بلایا, مجھ سے انہوں نے انٹرویو شروع کیا. تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ اچھا آپ یہ بتائیے, پہلے میرے بارے میں پوچھا, پھر مجھ سے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اردو میں کیا پڑھا ہے. تو میں سمجھا کہ شاید یہ مجھ سے ڈگری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, کیونکہ یہ اب یہاں پہ مجھے استاد رکھیں گے تو ان کو تو پتہ ہونا چاہیے میرے پاس کون سی ڈگری ہے. تو میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسے اردو کی کوئی ماسٹرز کی ڈگری میرے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا, میں بتا رہا ہوں آپ نے کیا پڑھا ہے. میں پھر بھی نہیں سمجھ پایا یہ بات. میں نے کہا شاید یہ پوچھ رہے کہ کیا پڑھاتے ہوں, کن بچوں کو پڑھایا ہے. میں نے کہا میں نے میٹرک کے بچوں کو کچھ پڑھایا ہے جو ان کی اردو کی کتاب ہوتی ہے. کہہ رہے نہیں آپ خود اردو ادب میں کیا پڑھتے رہے ہیں. اچھا, میں نے کہا اچھا اب یہ سوال ہے تو اس کا جواب تو بہت تفصیلی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون سی صنف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, بچوں کے ادب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, شعر و سخن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, سفرنامہ نگاری کے حوالے سے, افسانوں کے بارے میں, ناول کے بارے میں نے تو سب کچھ پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بچوں کے بارے میں بتائیے. تو ان کو پھر میں نے بتایا, جیسے میں نے شروعات میں بتایا کہ ہماری تو شروعات ہی اس سے ہوئی تھی, اور داستان امیر حمزہ سے, طلسم ہوشروبا سے, اور عمر و عیار کی کہانیاں ہمیں ابھی تک یاد ہیں کہ عیار زماں برق تپاں شعلہ فشاں موت جادوگرا. تو وہ بڑے خوش ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی جو پڑھا ہوا تھا انہوں نے وہ شیئر کرنا شروع کیا. تو بات ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب اپنے بھی ایک پڑھے لکھے خانوادے سے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب خود بھی مطالعہ بہت اچھا ہے اردو کا بھی اور انگریزی کا بھی. تو پھر وہ اپنا بتا رہے تھے کہ ہم نے نسیم زادے کا ناول فلاں جگہ پر پڑھا تھا, یہ پڑھا تھا. میں اپنا بتا رہا تھا, تارڑ صاحب کو ہم نے ایسے پڑھا, انہوں نے ایسے پڑھا, اور مختار مسعود کو ایسے پڑھا. تو وہ جو نشست تھی ہماری وہ 20-25 منٹ کی نشست تھی, لیکن وہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ طویل ہو گئی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے یہاں پر رکھیں گے. تو انہوں نے پھر آخر میں مجھے بتایا کہ بھئی میں عرفان حیدر ہوں, اور انہوں نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور بتایا کہ وہ اس وقت وہ جو ہے یونیورسٹی کے اندر ڈین تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے پھر مجھے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ بھئی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں, اور ہم ایسے ہی لوگ چاہتے ہیں جو بچوں میں شوق منتقل کر سکیں, کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے شوق منتقل ہوتا ہے. صلاحیت تو اسکل جو ہوتی ہے وہ تو کسی بھی طرح آپ سکھا سکتے ہیں, لیکن اگر شوق منتقل کر دیا تو وہ خود سیکھ لے گا. تو اس طرح سے میری جرنی جو ہے وہ L2L اکیڈمی میں میری شروعات ہوئی تھی, اور اب 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, الحمدللہ وہیں پر ہوں. پہلے صرف اردو اور اسلامیات کے استاد کے طور پر میں کام کر رہا تھا, پھر ادارے کے مقاصد کو اور فلسفے کو میں نے سمجھا, ڈاکٹر صاحب سے سیکھا, اور تو پھر اب میں وہاں پر الحمدللہ وائس پرنسپل کے طور پر کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. کہتے ہیں نا کہ جب انسان شوق منتقل کرے اور کسی کا مائنڈ سیٹ چینج کرے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کوئی چیز خود کر رہے ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی لوگ اس پہ عمل کریں گے. ایسا ہی ہے. تو آپ کو اردو ادب میں تھا اور پھر آپ وہ شوق تھا, وہ آپ کو عجیب و غریب اسی لیے لگا کہ وہ کیوں تھا کہ وہ آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگا. تو اسی طرح سے مارکیٹنگ اگر ہم اپنی لائف میں کرتے رہیں اور بچے کو سمجھے تو وہ سائیکی اسپیشلی سمجھ کے, اور لوگ پھر اس چیز کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لرن ٹو لرن ہے, یہ اس کا نام کیسے, کس نے سجیسٹ کیا, اور اتنا اچھا نام, اور پھر اس میں کس نے, آپ تھوڑا گائیڈ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور. اصل میں ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ خود ان کی
جو ان کی PhD ہے بوسٹن امریکہ سے ہے. تو بنیادی طور پر تو وہ انجینئر اور کمپیوٹر سائنس کے آدمی ہیں, لیکن کیونکہ ماشاءاللہ ان کا پڑھنے لکھنے سے تعلق رہا ہے, تو جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے پاکستانی تعلیمی نظام دیکھا, اور خاص طور پر انہوں نے پھر ایجوکیشن کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو پڑھا. تو اب اور پھر وہ عام طور پر ان کو جو ذمہ داریاں بھی ملی ہیں وہ اسی لیول کی ملی ہیں. تو ان کو یہ ادراک ہو گیا تھا کہ بھئی یہاں پر پاکستان میں اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے جس طریقے سے کچھ یورپین کنٹریز میں کام ہو رہا ہے, اور بلکہ جس طرح سے ہماری تاریخ میں کام ہوتا رہا ہے بچوں کے ساتھ. تعلیم و تعلم کا جو پیشہ ہے جس طریقے سے رہا ہے وہ اپنی اصل کھو رہا ہے, اور اب جو ہے نا بالکل آرٹیفیشل ٹائپ کی کچھ چیزیں تیار ہو رہی ہیں جس کے اندر بچوں میں نہ کریٹیوٹی ہوتی ہے, نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے ان کو اپنی فیلڈ میں کہاں جانا ہوتا ہے, ڈائیورسٹی نہیں ہوتی ان کے ذہن میں. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے سلمان آصف صدیقی صاحب کو آپ جانتی ہوں, RDC میں بڑا اچھا وہ پیرنٹنگ کے حوالے سے, تربیہ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کی صحبت رہی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے ادارے کی بنیاد رکھی, اور اس کا نام بھی بڑا دلچسپ انہوں نے رکھا, لرن ٹو لرن, مطلب سیکھنا سیکھیے. تو سب سے پہلی شروعات ایک انسان کی جہاں سے ہونی چاہیے, بلکہ ایک استاد کی بھی جہاں ہونی چاہیے, وہ یہ کہ پہلے سیکھنا سیکھو. سیکھتے کیسے ہیں, سب سے اگر یہ ہنر آ گیا تو آپ ساری زندگی سیکھتے رہیں گے, اور آپ کو سیکھنے میں کبھی بھی کسی سے بھی سیکھنے میں آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوگی. چھوٹے سے سیکھ لیا, بڑے سے سیکھ لیا. تو 2010 سے اس سفر کی شروعات ڈاکٹر صاحب نے کی تھی, اور اب اس وقت تو کسی کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کیا ہوتی ہے, پرابلم بیسڈ لرننگ کیا ہوتی ہے, پریکٹیکل بیسڈ لرننگ کیا ہوتی ہے. اس وقت تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, کیونکہ ہم تو ایک ایسے کنونشنل سسٹم نے ہمیں ایسے جکڑ رکھا ہے کہ ہم اس کے باہر دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم اس ڈبے میں اپنے آپ کو بند کر چکے ہیں کہ ہم اس کے باہر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کوئی دنیا ہو سکتی ہے. وہ ریڈی نہیں ہے, ہم لوگ ریڈی نہیں ہے. تو بہرحال لیکن اب سوشل میڈیا کے دور کے بعد اب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگ گیا ہے کہ بھائی اب اس زمانے کا تقاضا کچھ اور ہے, اور جو 200 سال پہلے 250 سال پہلے جو ایجوکیشن سسٹم ہمارے یہاں پر آ چکا ہے اس کے تقاضے الگ تھے, اور وہ اب سلیٹ ہو چکا ہے, اور وہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں ایسے بچوں کی ضرورت ہے جو کریٹیو ہوں, جن کی سوچ میں ڈائیورسٹی ہو, اور جو سیکھنا سیکھ چکے ہوں, تاکہ ان کو کبھی بھی دقت نہ ہو, وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں جا کے پھنسیں تو ان کو ایک اپنا راستہ خود پیدا کرنا آتا ہے, نہ ہو کسی کو, کسی کی محتاجی نہ ہو, تو چھوٹی سی ایج میں سیکھنا شروع ہو جائیں گے. تو L2L میں ہم اس طرح ہی کام کر رہے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لرننگ جو ہے وہ میننگ فل ہو, وہ ریئل لائف سے کنیکٹڈ ہو, وہ ریئل لائف پرابلمس کو ڈیل کرتی ہو. ایک آرٹیفیشل یا مصنوعی میننگ لیس بے فائدہ چیز جو ہمارا خود بھی تجربہ رہا ہے, اور ابھی بھی بہت سارے اداروں کے اندر اس طرح سے کام ہو رہا ہے, تو وہ ختم ہو جائے, اور بچہ جو پڑھ رہا ہو وہ اس کو لگے کہ بھئی ہاں یہ مجھے اس جگہ پر کام آئے گا, اور اس کا حقیقی زندگی میں یہ تعلق ہے. اس بات کو اگر میں مثال سے سمجھاؤں تو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا. وہ ویڈیو جو میں نے دیکھی تھی آپ نے ابھی کینٹین والی, اس کا بھی ذکر کیجیے گا. جی. تو جیسے ایک مثال, ہمارے یہاں پر ہم نے L2L کے اندر 21st سینچری سکلز بچوں میں پیدا کرنے کے لیے ہم مختلف ایسی اپنے سسٹم کے اندر ہم نے اس طرح کی سرگرمیاں رکھی ہیں کہ اگر بچے وہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے اندر وہ سکلز خود بخود ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. کیونکہ اس وقت جس چیز کی ضرورت بچوں کو ہوتی ہے وہ ٹیم ورک کی ضرورت ہے. آپ بچے کو 2 کا پہاڑا یاد کروا دیں گے, میتھس اس کی اچھی ہو جائے گی, لیکن اگر اس کو ٹیم ورک کرنا نہیں آئے گا, اگر اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا, اس کے اندر پرابلم سالونگ سکلز نہیں آئیں گی, اس کے اندر انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل سکلز نہیں آئیں گی, تو وہ کسی جگہ پر جا کر کام نہیں کر پائے گا. وہ ایک اپنے خول میں بند ہو جائے گا. بالکل. تو اور اس وقت یہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں معاشرے میں فیس کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے یہاں پر سرگرمیاں اس طرح, ایسے ایک مثال اگر ہم دیں, جیسے ہمارے یہاں پر جو کینٹین ہوتی ہے وہ ایسا نہیں کہ ایک انکل ہیں بابا جی وہ کھڑے ہیں وہ سموسے بیچ رہے ہیں, ایسے ہم نے نہیں رکھا. ہمارے یہاں پر جو کینٹین ہوتی ہے ہم بچوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں. تو جیسے ایک دن میں 2 بچوں کی باری ہوگی یا 3 بچوں کی ہوگی, تو وہ پورے کیمپس کے لیے گھر سے بنا کر لائیں گے, اور گھر سے وہ جو بنا کر لائیں گے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہیلدی فوڈ بنا کر لائیں, اور پھر وہ اس کینٹین ٹائم میں باقی بچوں کو وہ خود سیل کر رہے ہوتے ہیں, خود بیچ رہے ہوتے ہیں, اور جو استاد ہوتے ہیں وہ اس عمل کی صرف نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ بچے اس سے خود سیکھیں,
اس کو ہم جو ریحان بھائی بھی بہت زیادہ اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ جو ہمارے معاشرے میں جو آنی چاہیے, وہ اسکل پیدا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ بزنس کی وہ اسکلز ہم شروع سے ہی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر بچے وہ خود بیچتے بھی ہیں. اگر کوئی ان سے ادھار مانگتا ہے تو ہم ان سے ہی کہتے ہیں بھائی آپ کے خیال میں ادھار دینا چاہیے نہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. اور اسی طریقے سے پھر ہم ان سے یہ کینٹین ختم ہونے کے بعد ہم ان سے ایک فارم بھی ہم نے ایک بنا رکھا ہے, وہ بچوں سے فل کرواتے ہیں اور اس میں بچے جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پروفٹ ہوا, اتنا لاس ہوا, اتنی کاسٹنگ ایسے آئی. تو اس طریقے سے اب دیکھیں یہ وہی چیز تھی, اتنا ہی وقت لگتا ہے, زیادہ وقت نہیں لگتا, اتنا ہی وقت جو ہے بچے اس میں لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک میننگ فل ایکٹیویٹی بن گئی. اور یہ ایسی ایکٹیویٹی ہے, اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہی نکل کے سامنے آتے ہیں جو ماشاءاللہ اس چیز کو اور نکھار کے پیش کرتے ہیں. جیسے ریحان اللہ والا کی اپنی صاحبزادی جو بڑی ہیں مریم اللہ والی جو ہیں, وہ ان کو بڑا اچھا اس کا شوق ہے بیکنگ وغیرہ کا, تو انہوں نے بھی یہاں پر کیا, اور میکائل کو بہت اچھا شوق ہے. تو یہ لوگ بڑے خوبصورت انداز میں کینٹین کرتے ہیں اور چیزوں کو, اور پھر وہ پوری سی انداز سے کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو. تو یہ چیز بچے سیکھ لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی یعنی ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ میننگ فل ہو اور ریئل لائف سے کنیکٹڈ ہو. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. مثال کے طور پر میتھس میں اگر بچوں کو ہم کلاس 3-4 کے بچوں کو اگر ہم ایریا اور پیریمیٹر وغیرہ کے بارے میں پڑھا رہے ہیں, تو میتھس میری فیلڈ نہیں ہے لیکن کیونکہ میں معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس میں کچھ ایکسرسائزز ہوں گی, یہ ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, اس کا یہ ہے. اب بچہ کہے گا میں یہ کیوں کر رہا ہوں, مجھے اس کا کیا فائدہ ہے, مطلب اس کو کوئی ریئل لائف سے کنیکٹیوٹی نظر ہی نہیں آ رہی. ٹیچر اگر بتا بھی دے گا تو اگر اس کو بک میں محدود رکھیں گے تو شاید بمشکل کچھ بتا سکے, وہی ایگزامپلس دے سکے گا جو وہاں پر ہیں. تو ہم اس کے بجائے نا ہم ٹیچرس سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایک ریئل لائف سچویشنز ہیں. مثال کے طور پر سچویشن کیا ہوتی ہے, سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں سے کہیں گے بھائی آپ سب بچے جو ہے نا گروپ آف آرکیٹیکٹس اور انجینئرز ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کو جو ہے نا ایک زو کا ماڈل بنانا ہے. اچھا بھائی زو کا ماڈل بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چڑیا گھر جانا پڑے گا, تو ہم ان کو چڑیا گھر لے جاتے ہیں, اس کو دیکھنا پڑے گا, چڑیا گھر دیکھتے ہیں. چڑیا گھر دیکھ کے آئے گا, اب ان کو ہم نے ایک ٹاسک دے دیا ان کو کہ بھائی اچھا وہ چڑیا گھر دیکھ کے آئے ہو تو وہاں پہ تم نے دیکھا کہ بھائی ان کے پاس جگہ تھی ایک, لیکن انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا. وہاں پہ اتنے جانور ہیں, اتنی جگہ کیجز کو دی ہے, اتنی جگہ پاتھ ویز کو دی ہے, اتنی جگہ جو ہے وہ گراسی ایریا کو بنایا ہے. تو اگر ہم یہ سب چیزیں یہاں بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ, ہمیں میجرمنٹ کرنا آنی چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں میجرمنٹ کرنے آنی چاہیے, ہمیں ایریا کا پتہ ہونا چاہیے, ہمیں پیریمیٹر کا پتہ ہونا چاہیے. چلو یہ سیکھنے کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا اب بچوں کو پتہ ہوگا کہ بھائی میں اب یہ ماڈل جو بنا رہا ہوں نا, میں وہی کام کر رہا ہوں جو کسی ریئل آرکیٹیکٹ یا انجینئر نے کیا ہے, اصل زو بناتے ہوئے, میں اس کو چھوٹے لیول پہ کر رہا ہوں. اب اسی کے اندر ہم اور بھی سبجیکٹ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم بولتے ہیں انٹیگریشن آف سبجیکٹس. اس کے اندر اینیملز آ گئے, آپ سائنس کو اس میں لے کے آ سکتے ہیں, میملز کون سے ہوتے ہیں, یہ کیسے ہوتے ہیں. اس میں آپ انگریزی اور اردو لینگویج تو کوئی نہ کوئی ایک ہوگی, وہ بھی آ سکتی ہے. اس میں انجینئرنگ یا سائنس بھی آ جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے انٹیگریشن آف سبجیکٹ ہوا اور بچے کے لیے ایک میننگ فل چیز بن گئی. تو اچھا اب وہ جب بچہ کرے گا نا تو انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ رہے گا. دیکھیں آپ نے بھی اتنے سال تک اسکولنگ کی ہوگی, کالج یونیورسٹیز میں گئے ہوں گے, ہم بھی جاتے رہے ہیں, لیکن کیا ہمیں سب کچھ یاد ہے؟ ہمیں صرف وہ یاد ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی احساس کا رشتہ استوار ہوا ہو, وہ چاہے خوشی کا ہو یا غم کا ہو, لیکن ہوتا ہے. ہاں وہی چیزیں یاد ہوتی ہیں ہمیں, یا ہم دکھ میں ہوتے ہیں یا ہم خوشی میں ہوتے ہیں. وہ جو چیزیں ہیں نا, یعنی ہماری پڑھائی کے دوران وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہمارا کوئی خوشی کا تعلق بن گیا, تب جا یا غمی کا یعنی دکھ کا تعلق ہو گیا, ٹیچر بھی وہی یاد رہتا ہے, ٹیچر بھی وہی یاد رہتے ہیں, تو وہ یاد رہتے ہیں. تو ہم یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ نا ہم ریئل لائف سچویشن کے اندر, ریئل لائف پرابلمس کے اندر پھنس جاتے ہیں اور اس کو گزر چکے ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں بچے جو ہے نا وہی سیکھیں, اور ان کو جب زندگی کے زیادہ قریب کریں گے نا تو زندگی ان کو زیادہ سکھائے گی. تو اس طریقے سے ہم یہاں پر L2L میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارا ایم یہی ہے کہ جب بچہ ہمارے پاس سے نکلے تو ہم وہ والا اسکول نہیں بننا, ہم وہ والا کلیم نہیں کرتے ہم جس طرح آج کل جو ایک رواج ہے پاکستان میں, وہ یہ کہ اسکولس کے باہر لگا ہوا ہوتا ہے, اداروں کے باہر لگا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے % بچوں نے اتنے % نمبر لیے, گریڈ وہ نمبر اس پہ جو گریڈنگ کی جو ایک دوڑ ہے. میں کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک جو مستقل مسئلہ اس سے پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ گریڈ زیادہ اہم ہو گیا, اور سکلز ڈیولپمنٹ یا بچے کی اپنی کریٹیوٹی کی گروتھ نہیں ہو رہی, اس کی گروتھ, وہ جب مارکیٹ میں جائے گا تو وہ کچھ کر پائے گا, وہ کم ہو گئی. لیکن ہم یہ ضرور
کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہمارے پاس سے بچے نکلیں گے تو آپ ہمارے بچوں میں ایک ڈائیورسٹی دیکھیں گے, ان کو اپنی فیلڈ کو چوز کرنے میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا, اور وہ انشاءاللہ جہاں پر بھی جائیں گے وہ اچھا ہی کریں گے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ ہر جگہ پر A+ لے کر آ رہا ہو, یہ لے کر آ رہا ہو تو وہی آگے بڑھ سکتا ہے, اور ہر بچہ ہر چیز کے لیے ڈیزائن نہیں ہوتا. تو ہمارے اسکولنگ سسٹم کا جو ایک المیہ ہے وہ یہ بھی المیہ ہے کہ اسکولنگ سسٹم اسی طرح کام کرتا ہے کہ جو سارا کا سارا بچے کی جو IQ لیول کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اسی پر کام کرتا ہے. بچے کی جو اور صلاحیتیں ہیں اور انٹیلیجنسیز جو ان کی ہیں وہ بالکل اس کو یہ نظر انداز کر دیتا ہے. اور بائی نیچر وہ کیا ہے, وہ آرٹسٹ ہو سکتا ہے, سنگر ہو سکتا ہے, ڈاکٹر ہو سکتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ انٹرپرینور ہو سکتا ہے, اور بزنس مین ہو سکتا ہے, اور وہ ایک اچھا ٹیچر ہو سکتا ہے. صحیح ہے, بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈائگنوز دس ون. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بس ایک اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے کس کا بیٹا ہے, اس کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مڈل کلاس کا ہے, یہ لوئر مڈل کلاس کا ہے, ہم اس کو ایڈمیشن نہیں دیں گے. نارملی اس طرح کی سچویشنز بھی آتی ہیں, بٹ وی ڈونٹ سی دیٹ کہ اگر وہ ڈرائیور کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کسی لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے, ہو سکتا ہے وہ بچہ آپ کے کسی بزنس مین کے بچے سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو. ایسا ہی ہے. تو انفارچونیٹلی اس اداروں میں ایڈمیشن بھی نہیں ملتا, مگر آپ نے بتایا کہ آپ ہر طرح کے بچوں کو, لوگوں کو لے رہے ہیں. جی دیکھیں اس میں جو مسئلہ ہے نا, میں جو آپ کو اور پھر آپ نے سائیکی کا بھی بتایا تھا وہ بھی. جی دیکھیں اس میں جو اصل مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ مسئلہ یہ تو ہے ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پر کیپٹلزم ہے اور اس کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ سہولیات ہوتی ہیں وہ زیادہ آسائش ہیں اور زیادہ اس کو مواقع مل جاتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ نا ہمارے سسٹم کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, اس کو اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, اس کے سنکن رابنسن بڑا معروف نام ایجوکیشنسٹ ہیں, ابھی ان کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا, تو وہ بتاتے ہیں اور بھی کئی سارے لوگوں نے, جان ہالٹ نے, جان گیٹو وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم جو ہم ابھی جو کنونشنل سسٹم جس کو میں کہہ رہا ہوں بار بار, اس کی تاریخ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے, یہ 250 سے 300 سال کے اندر ہی شروعات ہوئی ہے. یعنی تعلیم کو اس سسٹمائز طریقے سے دیکھنا یہ بہت پہلے سے نہیں تھا, اور اس کی شروعات جو ہوئی ہے وہ دراصل صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہی ہوئی ہے. انڈسٹریل ریولوشن جب ہوا تو اب اچانک سے بڑی بڑی صنعتیں وجود میں آئیں جہاں پر بہت سارے انسانوں کی ضرورت تھی جو مشین کی طرح مشین کو چلا سکیں. اس سے پہلے انسانوں کے اوقات کو اس طرح پیسے دے کر نہیں خریدا گیا, مطلب اس بڑے پیمانے پر. تو اب مشین کو چلانے کے لیے مشین کی طرح کے افراد کی ضرورت تھی, تو ایسا سسٹم بنایا گیا جس کے اندر اس حد تک کمپارٹمنٹلائزیشن آف نالج ہو کہ ایک آدمی ایک ہی کام کر سکے, اس کو دوسرے کام آتے ہی نہ ہو. تو پہلے پنکھا, کم ہلکے لیول کا پنکھا کوئی بنا لیتا تھا, مثال دے رہا ہوں, تو وہ پورا پنکھا ایک آدمی ہی بنا لیتا تھا, ایک مثال. لیکن اب ایک فیکٹری سے روزانہ لاکھوں پنکھے نکلتے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی ایک بندہ پورا پنکھا نہیں بنا پا رہا. ایک پر لگا رہا ہے تو ایک رنگ کر رہا ہے, یا پھر وہ بھی مشین کر رہی ہے, یا پھر ایک اس کا انجینئر ہے, یہ ہے. تو اب اس کے لیے سسٹم کو ایسا بنایا گیا ہے کہ کمپارٹمنٹلائزیشن آف نالج کر دی گئی ہے. تو دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو بچے کی کریٹیوٹی ہے یا جو اس کی اپنی ڈائیورسٹی ہے, یا جو اپنے لیے خود اپنا یعنی اپنا راستہ خود پیدا کر, وہ والے جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سنکن رابنسن ہی نے اپنی ایک ریسرچ انہوں نے بتائی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بچوں کے اندر کریٹیوٹی کا کیا لیول ہوتا ہے اور اسکول میں آنے کے بعد وہ کتنا بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے, ہم نے اس کے اوپر ایک ریسرچ کی. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے مختلف اسکولس کے اندر بالکل نرسری لیول کے اوپر پری پرائمری سیکشن کے اندر ہم نے بچوں کے اوپر ایک تجربہ کیا اور ان کی کریٹیوٹی کے مختلف ہم نے پیمانے رکھے, ہم نے وہ چیک کیا. تو ہم حیران ہوئے کہ بچوں کے اندر جو کریٹیوٹی کا لیول ہے یعنی 3-4 سال 5 سال کے بچوں میں وہ 90 سے ابو ہے عام طور پر. پھر ہم نے دیکھا وہی بچے جب اپنے ہائی اسکول میں پہنچے یا پھر اپنے میٹرک کے لیول پر پہنچے, تو جب انہی بچوں کا جن کا ہم نے پہلے کریٹیوٹی چیک کی تھی وہ وہاں پہنچ کر اب اسکول میں ہے, تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اسکول ان کی اسکل کو بڑھا دے. لیکن کیا ہوا کہ وہی بچوں کا جب دوبارہ ان کے اوپر ریسرچ کی گئی تو ان کا کریٹیوٹی کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہو کر 50 to 60 کے اندر, اسی طرح کچھ انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر آ کے وہ اب گرنے لگا. تو اسکول میں آنے کے بعد جو چیز زیادہ ہونی چاہیے تھی وہ کم ہو گئی. بالکل. کیوں؟ کیونکہ جی کیوں, اس کی وجہ یہی ہے کہ اسکول نے صرف بچے کو ایک سمت میں چلنے کا راستہ دکھا دیا, سب
پیرنٹس بھی یہ بول رہے ہیں, آپشنس نہیں ان کے پاس, آپشنس ختم کر دیے ہیں. دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم چلنا کیسے سیکھتے ہیں, ہم بولنا کیسے سیکھتے ہیں, ایک بہت ہی زیادہ نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور ہم ماں جب بچوں کو چلاتی ہے وہ تو پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. نہیں اس میں دیکھیں جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ماں بچوں کو چلاتی ہے, کوئی بھی چلاتا ہے تو تھوڑی دیر ان کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, جی ہے نا, بچہ گرتا ہے, خود پھر دوبارہ اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر چلتا ہے. لیکن نا ہم نے بچوں کے ذہن کے ساتھ یہ نہیں کیا, ہم نے ان کے ذہن کو ہمیشہ اپنی انگلی کا سہارا دے کے رکھا. وہ غلطی کی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ڈیسیجن میکنگ کی اسکل آتی ہی نہیں ہے. بالکل. آپ اس کو سچویشن کیوں نہیں دیتے, اس سچویشن کے اندر آپ اس کے اچھا نفع نقصان بتا دیں تو وہ خود فیصلہ کرے. تو سسٹم ہمارا اس طرح بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اچھا پروفیسر تو بنا دے گا, مطلب اس طریقے سے, لیکن اور بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. میں تو بلکہ یہاں تک یہ بات کہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کو بہت زیادہ اختلاف بھی شاید کریں, کہ یہ جو ہمیں ایک اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ سب کو ہی پڑھنا ہے, اور پڑھنے سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اس اسکولنگ سسٹم ان کے ذہن میں یہ کہ صرف اسکول ہی پڑھنا ہے. ہاں, وہ یہ نہیں سوچتے ہم کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں کتنے, دیکھیں ریئل لائف میں اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے. دیکھیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں, دیکھیں ہمارے اسکول کے نا بہت سارے, جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ اسکولوں کا ایک بلیف سسٹم بن گیا ہے, یعنی اس سسٹم نے بنا دیا ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص عمر کے بچوں کو اس کلاس میں ہونا چاہیے, اس عمر کے بچے کو اس میں ہونا چاہیے. وہ لیتے ہی نہیں ہیں ایڈمیشن, جس کو ہم بولتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن آف نالج. یہ اس کو ایسے سمجھا ہوا ہے جس طریقے سے ایک میک ڈونلڈس کا بن ہوتا ہے, وہ 100 بن نکلیں گے کہ سائز کے ہوں گے, تو ہمیں بچے بچے بھی ایک سائز کے نکلنے چاہیے. یعنی آپ نے انسان کے ذہن کو میک ڈونلڈس کے بن کے اوپر قیاس کیا ہوا ہے. لیکن کتنی عجیب و غریب بات ہے. یعنی جس خدا نے انسان کے پورے تک مختلف بنائے, بالکل وہ خدا کیا جو انسان کے جسم کی سب سے اعلیٰ چیز ہے دماغ دل, وہ ایک جیسے بنا سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ ہمیشہ جو عمر کا تعلق پڑھنے سے ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے سارے جونیئرز ہم سے پیچھے ہوتے. بالکل ایسا ہوتا ہے نہیں, ہمارے کتنے سارے جونیئر ہیں زندگی میں, کتنا ہم سے آگے نکل گئے ہیں. بالکل. تو یہ ایک سکھایا گیا ہے نا, تو مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ سب نے پڑھنا ہے, اور پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ سب نے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونا ہے. اور جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے یہ بیٹھ گیا کہ یونیورسٹی اسکول ہی ہے سب کچھ. اور اس کا ایک بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے, جو ایک ہمارے معاشرہ بھی تباہ کرتا ہے, وہ یہ کہ ہمارا یہ کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ جو اس سسٹم میں نہیں گیا وہ جاہل ہے. اب دیکھیں یہ کتنی عجیب خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ علم اور معرفت میں یا اپنے ہنر میں بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ آگے ہو. بالکل. اور ایسے ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں, لیکن سسٹم کیا سکھاتا ہے کہ جو نہیں آیا وہ جاہل ہے. اور جب وہ جاہل کا اس کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کے اندر ہر جگہ پر وہ نظر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل آگے ہو, لیکن وہ پریکٹیکلی جو ان کو لیسن ملتے ہیں, جو وہ سیکھتے, اسکل پرسن جو ہوتا ہے, جو ہنر سیکھتا ہے اور وہ ایجوکیٹ ہو رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن صرف اسکول اور کالج یونیورسٹی تک ہے, بٹ انفارچونیٹ اگر یہی چیزیں جو آپ کے اسکول میں, جو ہمارے ریحان کرنگی اسکول میں سکھائی جا رہی ہیں, یا فن لینڈ میں جو ایجوکیشن ہے, آپ نے اگر فن لینڈ کے بارے میں دیکھی ہوگی ویڈیو, تو وہاں کا ایجوکیشن سسٹم, ایجوکیشن ہی فری ہے. جو اگر ہمارے ملک میں بھی اگر ایجوکیشن فری ہو جائے اور اس طرح کی ایجوکیشن ہو, تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آج کے بچے ہیں وہ کل کے فیوچر لیڈرز بن سکتے ہیں, انٹرپرینور بن سکتے ہیں, تو وہ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. بٹ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم سمجھنے, ہم جانتے ہیں, ہم مانتے ہیں, مگر ہم عمل نہیں کرتے. ہمیں پتہ مسلمان ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اچھا برا کیا ہے, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. بینگ اے مسلم ہم نہیں کرتے انفارچونیٹلی. تو ساری بات آپ کے مائنڈ سیٹ کی, جیسے آپ نے کہا کہ پورے کی تک الگ ہے, انگوٹھا جیسا ہے, دوسرے کا نہیں ہے. تو ایوری ون از یونیک ان ہیز پرسنالٹی. ایون بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کس چیز سے ڈیزائن ہو آپ کو نہیں پتہ. آپ جو ڈیزائن ہوئے تھے اور آپ نے وہ شوق والی دیکھی تھی, آپ نے ایک ایڈورٹائزمنٹ, اور جو آپ نے اس پہ آپ آئے, تو اسٹل 5 ایئرز ہو گئے ماشاء اللہ, یو آر اسٹل وتھ ہم, اور لرن ٹو لرن کے ساتھ آپ گریجولی ماشاء اللہ پروموٹ بھی ہوئے. تو یہ ہمارے ویورز کو بھی کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ اللہ کرے کہ سب سمجھیں اس چیز کو, کہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ فری ٹرپ بھی کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, ٹرپ کوئی کرواتے ہیں بچوں کو, کہیں نہ کہیں لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو ٹریولنگ ہو, یا نہیں کرتے آپ؟ اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر
میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو کچھ چیزیں میں نے بتائی ہیں اسکول کے بارے میں، بہت ساری چیزیں ظاہر بات ہے اس مختصر وقت میں نہیں بتا سکوں گا میں، لیکن کچھ چیزوں کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. ہم نے سسٹم کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کی وجہ سے بچے میں، جو میں نے بتایا تھا پہلے بھی، کہ 21st سینچری اسکلز اس کے اندر آتے رہیں. تو فیلڈ ٹرپس، ایجوکیشنل ٹرپس نا ہمارے اسکول کا ایک انٹیگرل پارٹس ہیں. بچے اگر کسی چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو اس ریلیونٹ جگہ پر لے جائیں ہم. جیسے میں نے ایک، کیونکہ جو میں نے پڑھایا ہے وہ میں زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں، ویسے تو باقی ٹیچرز بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے ایک بچوں کو پروجیکٹ کروایا تھا مینار پاکستان کے حوالے سے. تو یہ مختار مسعود کا ایک نثر ہے، آواز دوست کتاب ہے ان کی، بڑی دقیق اور مشکل مطلب نثر ہے اور بہت ہی اعلیٰ ہے، اور وہ 14ویں کی کلاس کے نصاب میں شامل ہے. لیکن ہم نے ان کو کلاس 7 کے ساتھ بھی کیا اس کو، بڑے مزیدار طریقے سے کیا. تو اس میں ایک حصہ جو ہے وہ انہوں نے میناروں کے تعارف پر لکھا ہے، دنیا میں مختلف مینار، ٹاورز، کہاں کہاں بڑے مشہور ٹاورز ہیں یہ ہیں. تو ہم نے جب یہ پڑھایا تو ہم نے کہا کہ اچھا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے کم از کم یہ کیا کہ کراچی کے جو مشہور ٹاورز ہیں، جس طرح منوڑا کا ٹاور ہے یا اس طرح اور بھی جگہ ہیں، ہم ان کا ایک وزٹ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے ان کو ایک وزٹ کروایا. تو اس طرح سے ہم فیلڈ ٹرپس کرواتے ہیں. یا مثال کے طور پر ہم نے اگر ان کو ولیج لائف کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو ان کو ہم ملیر کے کسی گوٹ میں لے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو وہاں پر جا کے بچے دیکھتے ہیں کہ بھئی کھیت کیا ہوتے ہیں، ولیج لائف کیسے ہوتی ہے، وہاں پر گھر کیسے ہوتے ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں اس سے ریلیونٹ جگہ پر بچوں کو لے کے ہم چلے جائیں. تو اس طرح سے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی یعنی ہمارے سسٹم کے اندر ہم نے ایک اور جو چیز میں ضرور گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں عام طور پر جو جیسے آپ نے اپنی فن لینڈ کا ذکر کیا کہ فن لینڈ کا تعلیمی نظام ایک بہت ہی الگ ہے دنیا سے، اور اب دنیا والے ان سے سیکھ رہے ہیں. تو وہاں پر ایگزامز نہیں ہوتے ہیں، اور وہاں پر اسکول کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے، 3 سے 4 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ان کی کلاسز بھی بڑی مزیدار ہوتی ہیں. ضرور نہیں وہ ایک خاص کمرے کے اندر کلاس ہو رہی ہے، دیکھتے بچوں کے اس کے ساتھ سائیکی کے حساب سے چل رہے ہیں. بالکل وہ مختلف جگہوں پر کلاس لے جاتے ہیں. کبھی کلاس جو ہے نا کسی پارک میں ہو رہی ہے، کبھی کہاں پر ہو رہی ہے، اور بچے جو ہے نا ایک مشن کی طرح اس کو لے رہے ہوتے ہیں. بہت مزیدار ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر نیشنل لیول پر یہ ہے. تو ان کے پارکس بھی اس طرح ڈیزائن ہوئے ہیں جس کے اندر انہوں نے ایجوکیشنل تھیمز کو رکھا ہوا ہے، اور اسٹریٹس تک باقی چیزیں بھی اس طرح ڈیزائن ہوئی ہیں. تو وہ نیشنل لیول پر ہو رہا ہے. ہم جو ہمارے ملک ہے اس میں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اور اس میں اس طرح سے نیشنل لیول پر سپورٹ نہیں ہوتی ہے، تو ہم جو L12 میں کر رہے ہیں وہ ہم سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم کچھ آلٹریشن کر رہے ہیں، جس کو میں آلٹر کہتا ہوں. ویڈیوز بھی آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں، یہ جگہ یہ ہے، یہ جگہ یہ ہے. بالکل ایسا کرتے ہیں ظاہر ہے. تو ہم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ایجوکیشن کے اندر کوئی ریولوشن انقلاب لے کر آ رہے ہیں. سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ آلٹر ہی کر سکتے ہیں، آپ جو آپ کی اس میں ہوتی ہے. تو ہم نے یہاں پر ایکیڈیمکس اور ایکٹیویٹیز کو مرج کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہمارے یہاں پر بچے جب آتے ہیں تو وہ لیولس کر کے ہی نکلتے ہیں، لیکن اس دوران ہم نے ان کی اسی تعلیم کو میننگ فل بنانے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز انوالو کی ہیں. اس کے اگر آپ مثال میں نے آپ کو پہلے دے دی تھی، تو ہم ایسے نہیں کرتے جیسے عام طور پر اسکولز میں جو ہوتا رہا ہے کنونشنل سسٹم میں، اور اب اکثر اسکول اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ بتا دوں صرف ہم نہیں، تو کہ ایک کورس کوریج میتھڈ جو تھا کہ استاد کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی کہ بھئی آپ کو یہ اردو کی کتاب دے دی 5ویں کی، اب آپ نے یہ کتاب مکمل کروانی ہے. بچے کو بھی پتہ ہے میں نے یہ کتاب مکمل کرنی، یہی مقصد ہے، اور والدین کو بھی یہ کہ بھئی کتاب مکمل کرنا مقصد ہے اس کا 5ویں میں جانے کا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں وہ کتاب بھی کسی مقصد کے تحت لکھی ہوئی ہے، کچھ سکلز ہیں جو بچے نے پیدا کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے اور کور کرنا مقصد بن جاتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو اصل تعلیم کا مقصد ہے انکور یا ڈسکور کرنا، وہ فوت ہو جاتا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اساتذہ کو اور والدین کو بھی یہ بات سکھا دیں کہ بھئی کتاب میں محدود نہیں ہونا ہے. کتاب ایک ذریعہ ہے سیکھنے کا، اس کو ذریعے کی طرح ہی رکھنا ہے. اور ابھی یہ دور بہت الگ ہے، اس میں انفارمیشن کے بہت زیادہ سورسز ہیں ہمارے پاس، پہلے کی طرح نہیں ہے. جو ہمارا اور آپ کا دور تھا اس میں بچے کو تعلیم ملتی تھی یا علم انفارمیشن ملتی تھی یا تو کتاب سے، استاد سے، یا گھر سے، یا محلے سے. لیکن ابھی تو موبائل کے اوپر آپ بچے کے پاس ہوتا ہے اور اس کے آپ روک نہیں سکتے کہاں سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بچہ استاد سے بہتر جانتا ہے. بالکل. تو آپ کا کام اب بچوں کو پڑھانا نہیں رہا ہے، آپ کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. بالکل. آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ بھائی تمہارے لیے یہ غلط ہے اور یہ فائدہ مند ہے، اس کو اچھا برا بتانا ہے، یہ چیز اس طرح سیکھ لو، اس کو اس طرح سیکھ لو، تاکہ وہ غلط پر نہ جائے. تو ہماری کوشش یہ ہے اپنے اسکول میں
کہ استادوں کے اوپر بھی اس طرح سے محنت کی جائے اور اساتذہ کو یہ سکھایا جائے. تو اس لیے ہم یہاں پر اساتذہ کو ان کی کریٹیوٹی باقی رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ پلان بنے. اس میں ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں بچوں کے ڈفرینٹ لیولز پر, اس کو دیکھ کر ٹیچرز جو اپنا لرننگ پلان بناتے ہیں اس کے اندر وہ مد نظر رکھتے ہیں اس چیز کو کہ اس میں کریٹیوٹی بچے کی باقی رہے, اس میں ریئل لائف سچویشن ہو, اس میں انٹیگریشن آف سبجیکٹس ہو, اس میں ریئل لائف سچویشن ہو. جیسے میں نے آپ کو زو والی مثال دی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم اس طرح سے کورس کوریج میتھڈ کے اوپر نہیں جاتے. ہاں بچہ جب او لیولس میں پہنچتا ہے تو پھر ہمارا ایک الگ سیکشن رہتا ہے او لیولس کا, وہاں پہ جا کے تو اس نے بہرحال او لیولس کا ایگزام دینا ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ اس کو اپنے اسی طرز پر دینا پڑے گا جو کرائٹیریا کیمبرج نے سیٹ کیا ہے. تو وہ ایک کنورژن پیریڈ ہوتا ہے ہمارے پاس, بچہ وہاں چلا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کم از کم گریڈ 7 تک جس کو ہم کہتے ہیں, ویسے ہمارے یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ ہم اپنی کلاسز کو نا ایسے نہیں کہتے گریڈ 1 گریڈ 2, ہم نے اس کا نام بھی نا ایسے رکھا ہے کہ کلاس کا نام ابن سینا آمنہ ہے, ایک کا نام غزالی ختیجہ ہے, ایک کلاس جی اسی طرح نا. دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے نا کہ بچوں کو شروع میں تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بچوں کو نا تقسیم ان کے شوق کے حساب سے کر دیں, لیکن وہ سسٹم کے اندر ہے کہ ہمیں لگا کہ پھر وہ زیادہ دیر چل نہیں پائے گا. کیا نام ہے ذرا بتائیں گے؟ جیسے ہمارے یہاں پر جو گریڈ 1 ہے اس کا نام اقبال زینب ہے, گریڈ 2 کو ابن سینا آمنہ کہتے ہیں, پھر البیرونی فاطمہ ہے, حالی حفصہ ہے, ابو حنیفہ صفیہ ہے. تو اس طرح سے ساری لیڈیز کے نام سے رکھے ہیں, یعنی اصل میں دونوں نام رکھے ہیں. یعنی اس میں آپ نے کیونکہ ہمارے پاس ابھی جو موجودہ ریسورسز ہیں اس کے اندر ہم نے فی الحال بچوں کو اکٹھا ہی کلاس میں رکھا ہوا ہے, تو اس میں ہم نے دونوں کا وہ کرتے ہیں. یعنی اگر ابن سینا جو ہے وہ بچوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور آمنہ جو ہے وہ بچوں کو ریپریزنٹ کرتی ہیں, تو ہم نے اس طرح کی شخصیات کے اوپر نام رکھے ہیں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ٹریڈیشن کو بھی نہ بھولیں, کیونکہ تاریخ کی وہ کھڑکیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم نے اس طرح سے کوشش کی ہے. تو ہمارے یہاں پر یہ ممکن ہے کہ بچے ان کو شاید یہ نہ پتہ ہو بعض اوقات کہ وہ کون سی کلاس کے ہیں, یعنی لیول میں ہے, لیکن ان کو یہ پتہ ہوگا کون سے گروپ میں ہے. وہ یہ صرف آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ نہیں, بچوں کو پتہ ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ کچھ راز نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم بار بار کہہ نہیں رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ گریڈ 4 کے بچے ہیں, گریڈ 3 کے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے, تو بچے وہی بولتے ہیں جس کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ابن سینا کے بچے ہیں, یہ البیرونی کے بچے ہیں. تو اس طرح سے بچوں کو بھی یہ ہوتا ہے اچھا ہم البیرونی, آپ پوچھیں گے کون سی کلاس میں, تو آپ کو یہ نہیں بولے گا میں گریڈ 3 میں ہوں, وہ بولے گا البیرونی میں ہوں. پھر آپ اس سے پوچھیں گے البیرونی کیا ہوتا ہے, پھر وہ بولے گا اچھا ہاں میں گریڈ 3 میں ہوں. تو مطلب جو پہلا جو اس کا جو ذہن جائے گا وہ اس پر جائے گا. تو اسی طریقے سے ہم نے ایک اور دلچسپ چیز میں ضرور بتاؤں گا آپ کو. ہمارے یہاں پر نا ایک یونیفارم بھی نہیں ہے ماشاءاللہ, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ نے خود ہی نہیں رکھا ہوا. ہاں دیکھیں اس کی بھی وجہ ہے, ویسے تو کئی ساری کنٹریز میں امریکہ وغیرہ میں نہیں ہوتا ڈریس, یہ انگلینڈ وغیرہ میں ہوتا ہے. تو دیکھیں یونیفارم کی ضرورت کہاں پڑتی ہے, یونیفارمٹی ایک طرح کا کام, تو جہاں پر ایک طرح کا کام لینا ہو نا تو وہاں پر یونیفارم, جیسے مثال کے طور پر فوج کے اندر جو آرمی میں ہے جو ایک طرح کا بیج ہوگا یا ایک طرح کی جو وہ ہوگا گروپ ہوگا, تو اس کو ایک طرح کا لباس ہوگا, ان کا سب کا بیج بھی ایک طرح کا ہوگا. تو اسی طریقے سے پولیس کے اندر ڈفرینٹ لیول کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک کام کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو حوالدار ہیں, جتنے بھی حوالدار ہیں ان کا ڈریس بھی سیم ہوگا, ان کے کام بھی سیم ہے. لیکن ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو تو ابھی ہم نے طے نہیں کیا نا انہیں کیا کرنا ہے, تو جو ڈائیورسٹی ان کے ذہنوں میں ہے ان کے لباس میں بھی نظر آنی چاہیے. بالکل, وہ تنوع جو ہے وہ ان کے شخصیت میں نظر آنی چاہیے. جی, اور یہ ایک فضول والدین کے اوپر ایک اضافی بوجھ ہے جو بھائی گھر میں کپڑے پہنتے وہی پہن کر آ جائیں. ہاں یونیفارم نہیں ہوتا لیکن ڈریس کوڈ ضرور ہوتا ہے. یونیفارم اور ڈریس کوڈ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یونیفارم میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہننا ہے, اور ڈریس کوڈ بتاتا ہے کہ یہ نہیں پہننا ہے. یعنی آپ کو بس ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. مطلب ضابط ہے کہ جو ہمارے ایک اسلامی وقار ہے اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے, اور باقی آپ کچھ بھی پہن سکتے ہیں. بالکل. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اپنے اسکول کے اندر نا ایک دلچسپ نوعیت کی چیزیں ہم نے اپنے اسکول کے اندر شامل کر رکھی ہیں. ایک اور بات میں بتاتا چلوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر نا ایگزام بیسڈ پروموشن بھی نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں جس کو میں شروع میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا کہ گریڈنگ سسٹم کی دوڑ میں اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو, یعنی آپ سوچیں اچھا بچے کا تعلق گریڈ سے بن گیا اب. بالکل, یہ بہت عجیب و غریب. حالانکہ ایک تو اچھا ہونا بہت ریلیٹیو چیز ہے کہ کس معاملے میں اچھا ہے وہ, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو شاید بالکل بیک بینچر ہو, وہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو مارکیٹ کو زیادہ ضرورت ہے اس کی. بالکل, اور وہ آگے نکل بھی جاتا ہے.
لیکن وہ اسکول میں اچھا بچہ نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے نا گریڈنگ کی دوڑ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر کوئی بچہ فرسٹ نہیں آتا, کوئی سیکنڈ نہیں آتا, کوئی تھرڈ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے یہاں پر ایگزام بیسڈ پروموشن رکھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ٹرم کے آخر میں ایگزام ہوگا. آپ سوچیں گے اے پیس آف پیپر کین ناٹ ڈیفائن یور ایبلٹی. پیس آف پیپر تو آپ کو نہیں بتا سکتا نا, بچے میں جو ہے وہ اس کا استاد جانتا ہے. بالکل, بچہ خود جانتا ہے. اگر وہ نہیں جان پائے تو وہ اچھا استاد نہیں ہے. اور وہ اچھے استاد کی کوالٹی بھی یہی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پہچانے. جی ایسا ہی ہے. اور اس کو پتہ ہو کہ میرا اسٹوڈنٹ کیا ہے. ایسا ہی ہے. اور جس استاد نے یہ نہیں پہچانا کہ اسٹوڈنٹ کیا ہے, یا وہ پہچانتا بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ میں یہ کوالٹی ہے لیکن وہ پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں, تو آئی تھنک ہی اور شی از ناٹ اے گڈ ٹیچر. جی ایسا ہی ہے. تو اچھے ٹیچر کی پہچان کہ بچے کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ایسے ہو, ٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ جس میں وہ بچہ, استاد بھی کوالٹی ہو کہ بچہ خود آ کے اپنی ہر ڈسکشن کر سکے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بچوں کو رکھنا ایسا چاہیے رادر دین کہ وہ ایک ڈنڈا لے لیا اور ایک طریقے سے رکھا. اور آپ شو کر رہے ہیں کہ مجھے, آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ مجھے یہ بہت مشکل پروفیشن لگتا ہے ٹیچنگ. بہت زیادہ مشکل. وائی بیکاز کہ میں کتنی جگہوں پہ نہیں پڑھاتی یہ سوچ کر کہ میرے اندر وہ ساری چیزیں آنی چاہیے. صحیح بات ہے. تو ونس آئی ڈیسائڈ دیٹ کہ یس یہ چیزیں کر سکتے ہیں ہم, تو جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے آپ اچھے ٹیچر کیسے بنیں گے؟ تو بچے کے ساتھ آپ کا ایک پیار والا ریلیشن شپ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ پہچان پائیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو لیتے ہیں تو پہلے ان کو چیک کرتے ہیں ان کا لیول کس طرح کا ہے, کہ وہ کس طرح کی کریٹیوٹی ہے. اٹس موسٹ امپورٹنٹ کہ جس دن ہمارے ملک میں یہ سسٹم سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم ایزیلی بچے کو فورسلی وہ کوئی کام نہ کروائیں. ہم دیکھیں بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. صحیح بات ہے. نہیں بالکل یہی بات ہے اور یہی سوچ ہے ہماری. اور ہمارے لیے اب یقین مانیے ایک بڑا چیلنج صحیح استاد کا ہمارے ساتھ جوڑنا اور ان کی صحیح طریقے سے تربیت کر کے ان کو سکھانا, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ ظاہر ہے لوگ اسی کنونشنل سسٹم سے آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ بتانا, یہ سب باتیں جو میں بتا رہا ہوں, پھر ان کو بالکل ان کا شرح صدر اس کے اوپر ہو جائے, سب تک برا بھی لگتا ہوگا. ہاں مطلب بعض اوقات ان کو لگتا بھی ہے. پھر دوسرا یہ کہ ایک چیز ہم کبھی نہ کی ہو, تو اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز بالکل نہیں ہوتی ہے نا وہ عام طور پر اس کو قبول کرنے میں دشواری ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ایکسیپٹنس لیول نہیں ہوتا. تو لیکن ماشاءاللہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اس سفر میں بہت اچھے لوگ ملے ہیں اور اب تک مل رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, لوگوں کی اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہے بالکل کہ اچھے استاد کا ہونا. حماد بھائی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام کیسے بہتر ہو کہ ہمارا ملک جو خام خواہ کی غربت ہے اس سے نکل سکے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا کام جو یہ کرنا ہے نا وہ یہ کہ سسٹم کے لیول پر تبدیلی آ سکتی ہے, تو وہ معنی خیز تبدیلی ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. سسٹم کے لیول پر تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ان نظریات کو جو ویسٹ سے ہماری طرف آئے ہیں اور ہم نے انہیں پر انحصار کر لیا ہے اور وہ ان کے یہاں پر بھی پرانے ہو گئے ہیں, اس والی چادر کو اپنے اوپر سے اتار دیں اور ہم اثر نو جائزہ لیں. اور ظاہر ہے یہ کام بڑے ایجوکیشنسٹ اور حکومت کے لیول پر ہو سکتا ہے. تو اصل کام تو میں سمجھتا ہوں فرسٹ لیول پر یہ ہے کہ وہ ختم ہو اور اس کے اندر سے جس طریقے سے ایک سسٹمائز خاص طور پر ایک مشینی انداز میں کیا گیا ہے سسٹم کو, اس سے ہٹا کر اس کو ایک نیچرل وے میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو یہ تو فرسٹ لیول پر ایک تبدیلی ہے جو اصل تبدیلی ہے. اس کے بعد جو دوسری تبدیلی ہے اور وہ بھی بہت اہم تبدیلی ہے اور اسی کے بعد وہ دوسرے فرسٹ لیول کی تبدیلی آئے گی, وہ یہ کہ ہم بطور والدین اپنے آپ کو تبدیل کریں. ہم یہ اس بات کا ادراک کریں کہ بچوں کی تربیت کی اصل ذمہ داری ہماری ہے. ہم جو غلطی ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ اپنی اس ذمہ داری کو ہم نے اٹھا کر اسکولس کے حوالے کر دیا جو پیسے لے کر یہ کام کرتے ہیں, ان میں وہ اخلاص کا لیول نہیں ہو سکتا. تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور بچے کو ایک نیچرل انوائرمنٹ دیں اور ایک بڑی عمر تک دیں. اور اگر کوشش کوئی کر سکتا ہے کہ ہوم اسکولنگ اگر کر سکتا ہے آپ کی ساری چیزیں وہ یہ ان کو انجام دے سکتا ہے بہتر, تو وہ اس کی طرف جائے. اور تیسری چیز جو کر سکتے ہیں وہ اسکولس کی جو ہمارے پرائیویٹ اسکولس کی جو مینجمنٹ ہے وہ کر سکتی ہے, وہ یہ کہ اپنے تعلیمی نظام میں جتنا وہ کر سکتے ہیں, ہمیں معلوم ہے سب کی مجبوریاں ہوتی ہیں سسٹم کے اندر ہے سب, لیکن وہ آلٹریشن لازمی کر سکتے ہیں. وہ ایکٹیویٹیز کو میننگ فل چیزوں کو اپنے اندر شامل کر سکتے ہیں, بچوں کو وہ گریڈنگ کی دوڑ سے نکال سکتے ہیں, بچوں کی کریٹیوٹی کو ابھار سکتے ہیں. تو یہ 3 لیولز میں سمجھتا ہوں ضروری ہیں. جو فرسٹ لیول جو اہم زیادہ ہے وہ یہی کہ حکومت کے کرنے کا کام ہے جو فن لینڈ کے اندر ہو چکا ہے, اور اس سے اور بہتر بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے اندر اپنی اسلامی روایت کو بھی شامل کر لیں. دوسرا جو ہے وہ ہمارے اپنے والدین کے لیول کا کام ہے.
تیسرا اسکولس کی مینجمنٹ کا کام ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 کام اگر ہو جائیں تو ہمارے وہ تمام مسائل جو اخلاقی سطح پر پیش آ رہے ہیں یا جو معاشی سطح پر پیش آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ختم ہو سکتے ہیں آہستہ آہستہ. تو منزل دور ہے لیکن معدوم نہیں ہے. زبردست, اتنی خوبصورت اردو بولتے ہیں حماد بھائی, اور اتنے پیارے انداز میں انہوں نے ڈسکشن کی ہے. آپ یقین کریں وقت کا بالکل پتہ ہی نہیں چلا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پوڈ کاسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت مختصر وقت کی ہوتی ڈسکشن. انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور سیشن آپ کے ساتھ ہوگا جس میں آپ سے بہت ساری اور انفارمیشن لیں گے. اور میں بہت خوش ہوں لرن ٹو لرن ایک ایسا اسکول جہاں پہ بچوں کو اسکل بیس ایجوکیشن دی جاتی ہے اور بچوں کے اندر جو کریٹیوٹی ہے اس کو سامنے لایا جاتا ہے اور ٹیم ورک کا کام کروایا جاتا ہے. انٹرپرسنل جو ان کے اندر جو ان کی اسکلز ہیں, کمیونیکیشن اسکلز ہیں اور سافٹ اسکلز کو آگے لایا جاتا ہے تاکہ بچے کے اندر ایک کانفیڈنٹ ڈیولپ ہو اور پھر ختم ہو. تو اس طرح کے اسکولز ہونے چاہیے. اور وہ جو رٹافیکیشن والی ایجوکیشن ہے آئی تھنک اس کو وہ آلریڈی آبسلیٹ ہو چکی ہے. اور آپ لوگ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کی کیا سمجھ میں آیا, کیا سیکھا آپ نے؟ یہ بہت انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ ہوتی ہے ہماری ریحان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. اسے ضرور دیکھیے, یہ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کی جاتی ہیں. آپ لوگوں کے لیے ایسے امیزنگ لوگوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ آپ کچھ سیکھیں, اپنی لائف میں کوئی چینج لے کر آئیں. کیونکہ آپ خود کو چینج نہیں کریں گے تو آپ کو چینج کرنے والا کوئی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ہی مہتاب خان تنولی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.